تیپے تائیوان منظم جرائم، انتخابی مداخلت اور چینی اثر و رسوخ کی کارروائیوں سے وابستہ ایک شخص کے لیے چانگ این لو اس بات پر اٹل ہے کہ وہ امن کے مشن پر ہے۔ بڑے پیمانے پر وائٹ ولف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چانگ چائنیز یونیفیکیشن پروموشن پارٹی کے بانی ہیں جو تائیوان کے چین کے ساتھ دوبارہ اتحاد کی وکالت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ایلچی نے متنبہ کیا ہے کہ یمن اب 2022 کی جنگ بندی کے بعد سے کسی بھی موقع پر ہونے والی جنگ کی تجدید کے قریب ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینبرگ نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں یمن کے منجمد فرنٹ لائنز پر فوجی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ حملوں میں فوجی اور شہری ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے آبنہ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کی قومی تیل کمپنی سے منسلک 2 بحری جہازوں پر حملے پر ایران کی مذمت کی ہے۔ ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی نے تصدیق کی کہ جمعرات کی شام آبی گزرگاہ پر اس کے 2 جہازوں پر حملہ کیا گیا اور مزید کہا کہ صورتحال کو کنٹرول میں لایا گیا۔ اماراتی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ غزہ شہر میں اسرائیلی ڈرون حملے میں سول پولیس فورس کا سربراہ مارا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت داخلہ نے کہا کہ 43 سالہ کرنل جمال ابو کامل جمعرات کو اس وقت ہلاک ہو گئے جب غزہ شہر کے جنوب مغرب میں رشید اسٹریٹ پر ایک ڈرون نے ان کی گاڑی پر 3 میزائل داغے جس سے 2 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ ایرور 500 ایرور That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. ایک مقامی اہلکار نے بتایا کہ ناروے کے سوالبارڈ جزیرے میں سوئے ہوئے قطبی ریچھ کو جگانٹ کیا گیا ہے۔ فوگورن استعمال کرنے پر ایک شخص پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس مہینے کے شروع میں اس وقت پیش آیا جب کسی نے جہاز پر سوار ایک بحری جہاز سے خطرے کی گھنٹی بجائی جو قطب شمالی سے تقریباً 1000 کلومیٹر 620 میل شمال مغربی سوالبارڈ میں ایک فجوڑ میں سفر کر رہا تھا۔ کینیڈی سینٹر کے بورڈ نے سینٹر کی 2 سال کی بندش کے ساتھ آگے بڑھنے اور تاریخی پرفارمنگ آرٹس کی عمارت میں اور تاریخی ٹرمپ کا نام ہٹانے کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ حکام کے مطابق ایک عدالت سے امریکی صدر کا نام ہٹانے کا حکم دینے کے تقریباً 3 ماہ بعد اوہایو سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ کی نمائندہ جوائس بیٹی جو کانگریس میں اپنی قائدانہ حیثیت کے ذریعے بورڈ کی رکن ہیں اور ان کے وکلاء نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں اس اقدام کی مذمت کی گئی۔ زیمبیا کے صدر ہکائندے ہچلما اپنی قیادت میں حاصل ہونے والی معاشی بحالی پر فخر کرتے ہیں۔ اب وہ دوسری مدت کے لیے عہدے کی تلاش میں ہیں۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے کہا ہے کہ کولمبیا میکسیکو کے ریسکیو ماہرین کی ایک ٹیم کو پیر کے تباکن زلزلے سے بچ جانے والوں کی تلاش میں مدد کے لیے ملک میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ نئی حکومت بین الاقوامی امداد کی پیشوں کو کس طرح سنبھال رہی ہے اس پر سوالات بڑھ رہے ہیں۔ شینبام نے جمعرات کو کہا کہ انہیں ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ ملٹری ریسکیو ٹیم کولمبیا گئی ہے لیکن اگلے دن سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ پوری اے آئی صنعت میں صارفین اس بارے میں زیادہ باشعور ہو رہے ہیں کہ ان کی تعیناتیاں کتنی مہنگی ہو سکتی ہیں اور لاگت میں کمی کے لیے ایک نئی فوری ضرورت محسوس کر رہے ہیں، لیکن جبکہ اوپن سورس ماڈلز نمایاں طور پر کم فی ٹوکن لاگت پیش کرتے ہیں۔ جمعرات کو رائٹر جو مارکیٹرز کے لیے AI ٹولز اور ایجنٹس پہ ہو سکتا ہے نے پالمائرا ایکس کے نام سے ایک نیا فلیگ شپ ماڈل لانچ کیا جس کا مقصد اپنے صارفین کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ اوپن سورس ماڈل جیل 5 2 پر تربیت کے بعد کی تبدیلی کے طور پر بنایا گیا۔ رائٹر کا کہنا ہے کہ نئے نظام کو بہت کم قیمت پر تعیناتی کے لیے تیار صلاحیتیں فراہم کرنی چاہیے۔ کمپنی کا تخمینہ ہے کہ نیا ماڈل کمپنیوں کے استعمال کے بنیادی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے صارفین کے لیے بنیادی کاموں کے لیے لاگت میں 50% تک کمی کرے گا۔ ایپل نے ان صارفین کو اطلاعات کی ایک نئی کھیپ بھیجی ہے جن کے بارے میں اسے شبہ ہے کہ ان کے آلات کو ہیک کربل اسپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹیک دیو اپنے صارفین کرنے کے قابل اسپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹیک دیو اپنے صارفین کو متنبہ کرنے کے لیے موقع پر یہ اطلاعات بھیجتا ہے کہ ان کے آئی فونز، آئی پیڈز یا میکس کو عام طور پر حکومتوں کے ذریعے استعمال کی جانے والے اسپائی ویئر کے ساتھ سمجھوتہ کیا گیا ہے۔ ایپل ٹیک کرنچ کو بتایا کہ اس نے جمعرات کو 110 ممالک میں ہدف بنائے گئے صارفین کو اطلاعات بھیجیں۔ ایپل کا کہنا ہے کہ آج تک اس نے 150 سے زائد ممالک میں صارفین کو مطلع کیا ہے، جس سے کچھ سیاق و سباق دیا گیا ہے کہ حکومت کے زیر استعمال اسپائی ویئر دنیا بھر میں کس حد تک پھیل چکا ہے۔ سرویلنس ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ فلاک نے جمعرات کو نئی پالیسیوں اور ٹولز کی ایک سیریز کا اعلان کیا۔ یہ دعویٰ کیا کہ وہ
اس کے خودکار لائسنس پلیٹ کیمرہ ریڈ کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد کریں گے اور اپنے قانون نافذ کرنے والے صارفین کو جوابدہ رکھنے میں مدد کریں گے۔ لاک اپ سفارش کر رہا ہے کہ پولیس محکمے پچھلے 30 دنوں کے بجائے 7 دن تک ڈیٹا برقرار رکھیں۔ اس تبدیلی کے ساتھ کمپنی نے متعارف کرایا جسے اس وقت آن کیا جا سکتا ہے جب صارفین کو غیر معمولی کیسز میں ڈیٹا کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے مخصوص کیس نمبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاہک اب اس ڈیٹا کی حدود بھی مقرر کر سکیں گے جو وہ دوسرے صارفین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر جرم کی نوعیت کی بنیاد پر جس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے جمعرات کو ایک ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ بوئنگ 737 پر جیٹ ان کے پنکھے کا بلیڈ کھلا اور مسافروں کے کیبن کے پہلو میں ٹکرا گیا، جس سے ایک کھڑکی ٹوٹ گئی اور ایک شخص جزوی طور پر ہوائی جہاز کے باہر چوسا گیا۔ 10 جولائی کو میمنگن جرمنی کے لیے رائنر کی پرواز نے 10 منٹ سے بھی کم وقت پہلے ٹیک آف کیا تھا اور اسے ہنگامی لینڈنگ کے لیے یونان کے تھیسالونیکی واپس جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کیوبا نے سابق صدر فیڈل کاسٹرو کی یاد منائی، جس میں بین الاقوامی کتاب میلے، آرسٹ اور پورے براعظم میں بائیں بازو کی تنظیموں کے مندوبین کے اجتماعات شامل ہیں۔ جمعرات کو کاسٹرو کی پیدائش کی 7 سالہ مندوبین کے اجتماع شامل ہیں۔ جمعرات کو کاسٹرو کی پیدائش کی 7 سالہ تقریب اس وقت منائی جا رہی ہے جب کیوبا کو شدید دباؤ کا سامنا ہے، جو اس وقت شروع ہوا جب جنوری میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایندھن کی ناکہ بندی کر دی، جس کے بعد پابندیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کا مقصد کمیونسٹ حکومت پر سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ ان اقدامات نے 5 سالہ معاشی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے، جو کہ موجودہ امریکی پابندیوں اور ناکام ملکی مالیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ ایک مضحکہ خیز قسم کا کھیل ہے جسے آخری مرحلے کے سٹارٹ اپس کو پیسہ اکٹھا کرتے وقت کھیلنا چاہیے۔ انہیں اکثر اپنی مرضی سے زیادہ حصص بیچنے پڑتے ہیں۔ یا انرک بانی اور سی او علی گھٹسی اوپر کی تصویر نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ یہ منظر حال ہی میں بڑی ڈیٹا کمپنی ڈیٹ برکس اور اس کے تازہ 5 بلین اضافے کے ساتھ جمعرات کو سامنے آیا۔ AMD رادیون گرافکس کارڈز کو چین میں قیمتوں میں اضافے کے ایک اور بڑے دور کا سامنا ہے۔ نئی کوتین 2026 سیلز گائیڈنس نے مبینہ طور پر RX 9000 لائف میں قیمتوں میں 5 اور 20 کے درمیان اضافہ کیا ہے۔ RX 9000 70X کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس کی نئی چینل گائیڈنس تقریباً 1037 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کردہ تبدیلیاں GDRs اور GDR7 میموری کے بڑھتے ہوئے اخراجات سکارڈ مینوفیکچررز پر دباؤ ڈالنے کے بعد سامنے آئیں۔ AMD نے مبینہ طور پر بورڈ پارٹنرز کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ GPU اور میموری بنڈل مزید مہنگے ہو جائیں گے، جبکہ رادیون کی قیمتیں پچھلے ہفتوں میں چینی خوردہ فروشوں پر چڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کیلی کولمبیا ویلے ایوارڈز گارسیا کے یونیورسٹی ہسپتال میں بدھ کے روز نیلے رنگ کے جھاڑیوں میں صحت کے کارکنان صحن میں تیزی سے آگے بڑھے ایک سفید اگواڑے کے نیچے گہرے دراڑوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ اسپتال کا پچھلا حصہ کولمبیا کے کیلی میں ایک بڑا عوامی طبی مرکز پیر کو جزوی طور پر منہدم ہو گیا تھا۔ ملک کے مغرب میں 4 شدت کے زلزلے کے بعد کم از کم 203,800 دیگر زخمی ہوئے۔ نیشنل یونٹ فار ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ نے کہا کہ 370 افراد اب بھی لاپتہ ہیں کیونکہ 3 دن کی اہم ریسکیو ونڈو گزر چکی ہے۔ ووجی اور حکومتی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ سوڈان کی فوجی گروپ کے اتحادیوں نے ایتھوپیا کے ساتھ سوڈانی سرحد پر واقع تصویراتی لحاظ سے ایک اہم شہر میں پیش قدمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSF اور سوڈان پیپلز لبریشن موومنٹ نارتھ SPLMN جمعرات کو بلیونیل ریاست کے کرمک میں داخل ہوئے جب فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ IBM نے جمعرات کو AI کمپنی کے ماڈلز اور ٹولز کو مزید انٹر ساتھ اپنی صارفین تک پہنچانے کے لیے اوپن AI کے لیے IBM کے عالمی مشاورتی کاروبار کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کیونکہ کارپوریٹ AI اخراجات کے لیے کمپنیوں کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک اور راستہ کھولا، کیونکہ کارپوریٹ AI اخراجات کے لیے مسابقت میں شدت آتی جا رہی ہے۔ 1 سال سے بھی کم وقت میں آئی BM کی جانب سے انتھروپک کے ساتھ اسی طرح کے اتحاد کا اعلان کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ IBM نے کہا کہ اوپن AI اور IBM مشترکہ طور پر AI پیشکشوں کی مارکیٹنگ کریں گے اور مالیاتی خدمات، حکومت، ٹیلی کمیونیکیشنز اور ریٹیل سمیت شعبوں کے لیے صنعت کے لیے مخصوص حل تیار کریں گے۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ چیٹ GPT تیز رفتاری سے کام لے تو ایسا لگتا ہے کہ اوپن AI آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ لیب نے الٹرا فاسٹ کے نام سے ایک نیا موڈ متعارف کرایا ہے جسے اس کا کہنا ہے کہ اس رفتار کو سنجیدگی سے تیز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس پر اس کا جدید ترین اور سب سے طاقتور ماڈل GPT 5.6 سول اپنا کام پورا کرتا ہے۔
وارنر برس ڈسکوری نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاگورٹس لیگیسی کا ایک سیکوئل تیار ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کمپنی نے اس سیریز کی اگلی قسط کو عوامی طور پر تسلیم کیا ہے۔ تصدیق وارنر ڈسکوری کے دوسرے سے ماہی 2026 کے شیئر ہولڈر کے خط میں ظاہر ہوئی، جو افواہوں اور ڈویلپر سے منسلک ملازمت کی فہرستوں کی وجہ سے برسوں کی قیاس آرائیوں کو ختم کرتی ہے۔ رومانیہ نے اپنا واحد ایٹمی پاور اسٹیشن بند کر دیا ہے کیونکہ دریائے ڈینیوب میں پانی کی سطح انتہائی کم ہونے کی وجہ سے طویل گرم موسم کی وجہ سے یورپ کا بیشتر حصہ متاثر ہو رہا ہے۔ سرنوودا پلانٹ، جہاں دو ری ایکٹر رومانیہ کی تقریباً 20 بجلی پیدا کرتے ہیں، اگلے 10 دنوں میں دوبارہ شروع ہونے کی توقع نہیں ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے اعلان کیا ہے کہ وارسا میں یوکرینی نژاد امریکی شہری کو کرنے کی مبینہ سازش کے الزام میں ایک روسی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جمعرات کے اعلان میں ٹسک نے اس سازش کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی اور نہ ہی مبینہ ہدف کی شناخت کی۔ امریکہ میں ایک وفاقی جج نے امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے دائر مقدمہ کو خارج کر دیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے یہودی طلبہ کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں۔ ناقانونی فائلنگ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے دوران غزہ کے ہم گزاروں پر اعلیٰ یونیورسٹیوں کے رد عمل کے جواب میں کیے گئے بہت سے اقدامات میں سے ایک تھی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے کوچ مائیکل کیرک نے اپنے کلب پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے پریمیئر لیگ ٹائٹل حریفوں کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے نقد رقم تقسیم کرے۔ یونائیٹڈ نے گزشتہ سیزن کے اختتام سے اب تک اینڈری سینٹوس، یوری ٹائلمینز اور کارل ڈارلو پر تقریباً 85 ملین پاؤنڈ ایکسو چودھم خرچ کیے ہیں۔ فرانس، اٹلی، اسپین اور برطانیہ سمیت یورپ بھر میں لاکھوں لوگ شدید درجہ حرارت کی ایک اور لہر سے جھلسا ترین ہیٹ ویو میں شدت آتی جا رہی ہے۔ جمعرات کو کئی یورپی ممالک میں موسمیاتی ایجنسیوں نے 95 سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا، جہاں 135 ملین سے زیادہ لوگوں کے مزید جھلسنے والے موسم کو برداشت کرنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ جب آپ اے آئی ایجنٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اینتھروپک کی جانچ کے مطابق چیزیں تیزی سے گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ جمعرات کو اینتھروپک کی فرنٹیئر ریڈ ٹیم نے نئی تحقیق شائع کی، جس میں یہ جانچا گیا کہ جب اے آئی ایجنٹوں کے گروپ جنگلی میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ نتائج ان ممکنہ خطوں کی جانب سے مشترکہ کوڈ بیسز جو کمپنیوں اور حکومتوں کی جانب سے مشترکہ کوڈ بیسز اور کمپیوٹر سسٹمز میں خود مختار طور پر کام کرنے والے ایجنٹوں کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فیس بک نے باضابطہ طور پر اپنی اسٹینڈ اسٹوڈیو ایپ لانچ کی ہے۔ تخلیق کاروں کو کارکردگی کا تجزیہ کرنے، اپنے سامعین کو بڑھانے اور ان کی کمیونٹیز کے ساتھ تعاملات کا انتظام کرنے کے لیے اے آئی سے چلنے والا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ وسیع آئی او ایس رول آؤٹ تخلیق کاروں کے ایک محدود گروپ کے ساتھ جانچ کے بعد ہے، جو جون میں شروع ہوا تھا، اور یہ ایپ فی الحال امریکہ اور کینیڈا میں آئی او ایس فیس بک تخلیق کاروں کے لیے دستیاب ہے۔ یو ایس فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن ایک طویل عرصے سے عملے کی کمی کے درمیان ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی اگلی نسل کو بھرتی کرنے کی ایک غیر معمولی مہم کے حصے کے طور پر ویڈیو گیمرز کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سیکرٹری شان ڈیفی کا کہنا ہے کہ اپریل میں شروع کی گئی گیمر فاکسٹ بھرتی مہم ایک گیم چینجر رہی ہے۔ بھرتی کی وسیع تر کوششیں 2000 سے زیادہ امیدواروں کو لے کر آئی ہیں اور تقریباً 94% اپنے ہدف تک پہنچ گئی ہیں۔ 2000 سے زائد اضافی امیدوار ابھی بھی پائپ لائن میں ہیں۔ پاکستانی فوج کے میجر جنرل جواد احمد قاضی کو مغوی آرا منی ریفرنڈم کے لیے، جس کا اعلان اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن نے جمعرات کو کیا۔ ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کے مشن نے کہا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے پاکستان کے میجر جنرل قاضی کو منورسو کا نیا فورس کمانڈر مقرر کیا ہے۔